أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے میراث کے مسائل کو بیان کرنا شروع فرمایا ہے۔ علم میراث کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم علم ہے۔ پیغمبر صاحب فرمایا تعلم الفرائض، فرائض سیکھو، وعلموہ الناس، لوگوں کو سکھاؤ، انی مقبوض، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ قرآن مجید نے کافی حصوں کو بیان کیا ہے وارثوں کے، اور کچھ احادیث مبارکہ میں آئے ہیں اس سے پورا ایک علم فرائض کے نام سے مرتب ہو گیا ہے۔ بہت علم ہے، بہت اہم علم ہے یہ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اولاد کا ذکر کر رہے ہیں کہ اولاد میں جو تقسیم ہوگی وہ کس اعتبار سے ہوگی۔ فرماتے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے تمہارے اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو مثل ملے گا دو عورتوں کے، دو لڑکیوں کے، حصہ، انثیین دو، انثى دو لڑکیوں، دو عورتوں کے برابر ایک مذکر کو حصہ ملے گا۔ دیکھیں مذکر کے حصے کو بیان کیا ہے عورتوں کے حصے کے ذریعے، یعنی عورتوں کے حصہ اصل قرار دیا ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کے دو حصے جو ہوں گے وہ برابر ہوں گے ایک مذکر کے۔ یہاں مدار انثیین کو بنایا ہے، مؤنث کو مدار بنایا ہے مذکر کے حصے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے کہ لڑکیوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے، ان کی وجہ سے ان کے حساب سے تو مذکر کو دیا جا رہا ہے، لذکر مثل حظ الانثیین، لہذا مرد کو جو ہے وہ دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یہ تو ایک مسئلہ سامنے آ گیا۔ دوسرا مسئلہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں، لڑکیاں مرنے والے کی لڑکیاں ہی صرف، اور وہ دو سے زیادہ ہے، دو یا دو سے زیادہ، دو بھی شامل ہے، کیونکہ حدیث شریف میں جس واقعے کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل، اس میں دو بیٹیاں تھیں، اس صحابی جو احد میں شہید ہوئے، اس کی دو بیٹیاں تھیں، تو چچے نے سارا مال لے لیا تھا، اس پر یہ آیات نازل ہے۔ زیادہ دو بھی ہیں شامل ہے اور دو سے زیادہ بھی، دو بھی شامل ہے، دو سے زیادہ بھی، کہ اگر لڑکیاں دو یا دو سے زیادہ ہیں، اس طرح بہنیں بھی ہیں، مرنے والے کی صرف بہنیں ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور دوسرے وارث ہیں لیکن کوئی قریبی وارثوں میں صرف بہنیں، یا دو بیٹیاں ہیں صرف، یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں، فلہن الثلث ما ترک، ان کو دو ثلث ملے گا ترکے کا، دو ثلث، یعنی کل اس کے تین حصے کر دیے جائیں گے ترکے کے، اور دو حصے وہ لڑکیاں لے جائیں گے، پھر ان میں آپس میں تقسیم ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ واحدہ، اور اگر لڑکی ایک ہے یعنی اور کوئی وارث نہیں، یعنی یہ اولاد میں مراد دوسرے وارث ہو سکتے ہیں، یعنی اس کی ماں ہو، اس کی بیوی ہو، اس کا چچا ہو، تایا ہو، وہ الگ بات ہے۔ یہاں لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ان کو کتنا ملے گا، اگر دو یا دو سے زیادہ ہے تو کل مال کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہے فلا نصف، تو اس کو کل مال کا آدھا ملے گا۔
اس لڑکی کو کل مال کا آدھا ملے گا، باقی آدھا دوسرے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ تو صرف لڑکیاں، یعنی پہلا بیان کیا لڑکے اور لڑکیاں اولاد میں، تو بتا دیا کہ ان کی تقسیم ایسے کہ 2 لڑکیاں، 1 لڑکا 2 لڑکیوں کے برابر، اور اگر صرف لڑکیاں ہیں تو اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2 ثلث، اور اگر 1 لڑکی ہے تو اس کو نصف، باقی نصف دوسرے وارثوں کو چلا جائے۔ اب والدین قصہ بیان کر رہے ہیں، ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، مما ترک، جو ترکہ چھوڑا ہے اس نے، ان کان لو ولد، اگر اس کی اولاد ہے، اگر اس کی اولاد ہے، خواہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو ماں کو بھی چھٹا حصہ، باپ کو بھی چھٹا حصہ، کل مال کے میں سے چھٹا حصہ ملے گا، اس کو 6 حصے میں تقسیم کر دیں گے، اور چھٹا حصہ جو ہے نا وہ دے دیں گے ماں کو، اور چھٹا ہی دے دیں گے باپ کو، اور باقی جو ہوگا وہ تقسیم ہو جائے گا اولاد وغیرہ، اگر اس کی اولاد۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَد، اور اگر اس کی اولاد ہی نہیں ہے، وہ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور ماں باپ ہی وارث ہیں، یعنی مرنے والا اس کی کوئی اولاد نہیں، اور صرف ماں باپ اس کے وارث ہیں، جیسے کوارے بچے وغیرہ شادی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں یا ایسا صورت ہوتی ہے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو ماں کو تہائی ملے گا، جب ماں کو تہائی ملے گا تو 2 تہائی باپ لے جائے، یعنی کل 3 حصے کر دیں گے، اور تیسرا حصہ ماں لے جائے گی، اور 2 حصے باپ۔ تو باپ کا بیان نہیں کیا، یعنی جب کہا کہ دونوں وارث بنیں گے اور ماں، یہ بیان ضرورت اس کو کہتے ہیں، کہ وہ اللہ نے والد کا حصہ چھوڑ دیا، جہاں بیان نہیں کیا کیونکہ وہ خود سمجھ میں آ جاتا ہے یہاں سے، کیونکہ جب دونوں وارث ہیں اور ماں کو تہائی دے دیا، لازمی بات ہے اور کوئی وارث نہیں، باقی تو باپ کو ملے گا۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے بھائی ہیں، یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ مرنے والے کے بھائی ہیں، ماں باپ ہے اور بھائی ہیں اس کے، فَلِأُمِّ السُّدُسُ، اب ماں کا حصہ چھٹا ہو جائے گا، عجیب ہے، ماں کو اب چھٹا ملے گا، باقی سارا باپ لے جائے گا، کیونکہ بھائیوں کو نہیں ملے گا، باپ کی موجودگی میں بھائیوں کو نہیں ملتا، یاد رکھنا، مرنے والے کے بھائیوں، کیونکہ جو باپ موجود ہے، لیکن ماں کا حصہ چھٹا ہو جائے گا۔ اس کو اس زبان میں علم میراث زبان کے حجب نقصان کہتے ہیں، حجب نقصان، یعنی ایسا حجب ہے اور ایسا رکاوٹ ہے جو حصہ کم کر دیتا ہے ماں کا۔ اگر اس کے بھائی ہیں فَلِأُمِّ السُّدُسُ، ماں چھٹا ملے گا، من بعد وصیت یوصی بہا أَوْ دَیْن، یہ ایک اللہ نے قانون بیان کر دیا، من بعد وصیت، بعد اس وصیت کے، یوصی بہا، جس مرنے والے کی تھی، أَوْ دَیْن، یا قرض کے، یعنی سب سے پہلے، یعنی اس میں 4 ترتیبیں ہوتی ہیں، یعنی سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے، اس کا کفن قبر وغیرہ کا خرچہ اس کے وراثت میں سے لیا جائے، اس کے بعد دین ہے، قرضہ ہے، اس کے بعد وصیت ہے، اور وصیت 1/3 میں نافذ ہوگی، یعنی کل مال کا 1/3 جو ہوگا، 1/3 اس میں وصیت ہوگی، اس کے بعد جو بچے گا تو وہ وراثت میں تقسیم ہوگا۔ یہ 4 اس کے سٹیپ ہیں، سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اس کے بعد دین جو قرضہ ہے، اس کے بعد جا کر جو ہے قرض کے بعد پھر اس کی وصیت ہونے کا، جی مدرسے میں دے دو، مسجد میں دے دو، میرے فلانے کو دے دو جو وارث نہیں تھا اس کے لیے، تو 1/3 میں اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر 1/3 زیادہ ہے تو وہ نافذ نہیں ہوگا، انہوں نے کہا آدھا مال دے دو، آدھا نہیں، 1/3 دیا جائے گا، کیا اس نے وصیت کی۔ اور چوتھے نمبر پر وراثت تقسیم ہوگی۔ اب اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ترتیب رکھی ہے، اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا، لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جیسے جو اولاد خدمت گزار اس کو ملنا چاہیے، نافرمان کو نہ ملے، جن کا تعلق اور مرنے والے کے ساتھ مضبوط تھا ان کو ملے اور دوسروں کو نہ ملے۔ اللہ فرماتے آباؤکم ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے ماں باپ اور تمہارے اولادیں تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے کون سا قریب ہے، تمہیں نہیں پتا کون تمہارے نفع کے اعتبار سے قریب ہے، ہمیں معلوم ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے،
اپنی عقل نہ چلاؤ کہ تم تو نہ تمہیں دے دیا جاتا تو نفع کے اعتبار سے دیتے، فلاں خدمت کی اس کو دے دو، ملے والے کو دے دیا، پیر صاحب نے مرید کو دے دیا، مرید نے بڑی خدمت کی تھی، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیا۔ اور ویسے ہے بھی، جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھو جی بیٹا جی نافرمان تھا اس کو وراثت مل گئی، اب اسی بیٹے میں آگے جا کر ایسے پوتے پیدا ہو جاتے ہیں جو علم و فضل والے ہوتے ہیں، جو دادے کی بخشش کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں اور دادے کا نام اونچا کرتے ہیں، تو سب میں آتا ہے وہ دادے کا مال انہی پر خرچ ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتے اس کو۔ آباؤکم ابناؤکم، تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولادیں، لا تدرون، تمہیں نہیں پتا، ایما قرب لکم نفع، کون سا تمہارے نفع کے اعتبار سے قریب ہے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، ان اللہ کان علیم حکیمہ، اللہ علم بھی رکھتے ہیں، حکمت والے بھی ہیں، جانتے ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں اور حکمتیں بھی جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا حکمتیں، کس کو کتنا دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ صدق اللہ مولانا۔ یہاں سے میاں بیوی کے اور شوہر اور جو بیوی ہے اس کے حصوں کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر مرنے والی بیوی ہے، عورت ہے، اگر اس کی اولاد نہیں تھی اس عورت کی، تو پھر آدھا حصہ ملتا ہے شوہر کو، اس کی میراث میں سے آدھا، اور آدھا دوسرے وارثوں کو جائے گا۔ اور اگر اس کی اولاد تھی، اب وہی شوہر میں سے ہو کسی اور شوہر میں سے ہو، دوسری شادی کی تھی، پہلے سے اولاد لے کر آئی، تو پھر اس شوہر کو جس کی عقد میں وہ مری ہے، اس کو چوتھا حصہ ملے گا، لیکن وہی ہے کہ پہلے دین اور وصیت وغیرہ نافذ کی جائے گی۔ اور اگر مرد ہے، مرنے والا شوہر ہے، اگر اس کی شوہر کی کوئی اولاد نہیں تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اس کی اولاد ہے، اسی بیوی میں سے ہو یا کسی اور بیوی میں سے ہو، تو اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے آدھا ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر مرے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ لڑکا تھا نہ لڑکی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد تھی، خواب اسی شوہر سے یا پہلے شوہر سے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہیں چوتھا حصہ ملے گا، مما ترکنا، جو وہ ترکہ چھوڑیں گی، من بعد وصیہ، اس وصیت کے بعد، یوسین بعودین، جو وہ کر کے جائیں گی، عودین یا قرض، وَلَهُنُّ الرُّبُعُ، اور تمہیں اور ان کو چوتھا ملے گا۔ بیوی کا بیان ہے، بیوی کو چوتھا ملے گا، مما ترکتم، جو تم چھوڑو گے، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، فَإِن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد ہے، فلہن الثمن، اس کو 8واں ملے گا، مما ترکتم، جو تم ترکہ چھوڑو گے، من بعد وصیت توصون بہا، اس وصیت کے بعد جو تم نے کی ہے، او دین، اور دین کے بعد۔ یہ میاں بیوی کے حصے کو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ صدق اللہ مولانا۔